أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. آج کی تینوں آیات کریمہ میں مختلف مضامین، مختلف موضوعات ہمارے سامنے ہیں، اور پہلی آیت ہمیں بیدار کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ہمیں اس پہلی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی حالت کا جائزہ لینا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمارے دعوے بہت ہیں، اور ہمارے دعووں کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم امتحانی مراحل سے گزرے بغیر یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم فلاں ہیں، اور امتحان دینے کے بعد بھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کیا ہیں. آج کی آیت کریمہ یہی بتا رہی ہے کہ اگر ہمارا دعویٰ مسلمان ہونے کا بھی ہے تو یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد بنیادی طور پر ہماری توجہ اس طرف مرکوز ہوتی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور یہ ہماری ہی نہیں، شاید ہم سے پہلے بھی ایسا رہا ہو کہ یہ کیفیت ہو کہ ہم جلد از جلد جنت میں داخل ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں جنت کا داخلہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے جان دینا پڑے گی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہوتے ہی جان نکل جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں. شاذ و نادر ایسا ہوتا بھی ہو ممکن ہے، لیکن عملاً یہ ناممکن ہے کہ دن میں 10,000 مسلمان ہوں تو 10 کے 10,000 کی جان لے کر یہ کہا جائے کہ اب تم جنت میں گئے. تو یہ ایک تاریخی تسلسل ہے، اور جنت کی آرزو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم دعا میں اللہ سے عرض کرتے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ کہ ہمیں جنت میں نیکوں کے ساتھ داخلہ نصیب فرما. تو اب اگر مسلمان ہوتے ہی جان چلی گئی تو یہ آرزو کون کرے گا کہ ہمیں جنت میں ابرار کا پڑوس، ابرار کے ساتھ ان کا جو قرب ہے اس کے ہوتے ہوئے جنت میں داخلہ عنایت فرما. بات یہ کہ ایمان کے بعد اعمال کی باری آتی ہے. ایمان تو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اعمال کی باری آتی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال صالحہ، وہ سب زندگی میں
کسی شخص سے سارے اعمال صالحہ کا صدور ہو جائے، سارے اعمال صالحہ وہ ایک ہی وقت میں کر لے، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو جتنا اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اتنا ہی کرے گا، اور پھر اس کی قبولیت پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آزمائش خود بھی ایک عمل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آزمائش کیسے عمل ہے؟ اس لیے کہ آزمائش تو کہیں سے ہماری کی جائے گی، پھر ہم اس پہ پورے اترے یا نہیں اترے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بات یہ کہ آزمائش ہماری جہاں سے بھی کی جائے، ظاہر ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو آزمائش اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اب مسئلہ یہ کہ اس پر اگر پورا اترنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آزمائش ایک عمل ہے، آزمائش امتحان ہے، امتحان میں پرچہ امتحان تو کہیں اور سے ہی آتا ہے، جوابات ہمیں دینا ہوتے ہیں، یعنی ہمیں جوابات کے عمل پر پابند کیا گیا کہ ہم اس امتحان میں جو پرچہ آیا اس کا جواب دیں، تو پھر ہم کسی ڈگری کے کسی چیز کے اہل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی، اور آزمائش کے فوری بعد یا آزمائش پر پورا اترنے کے بعد پھر ہمیں کوئی نہ کوئی سند عطا فرمائی گئی اس کی بارگاہ سے۔ جو آزمائش پر پورا اتر گیا اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوا، اور جو آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا تو کبھی اس کا ذکر فرمایا اور کبھی ذکر نہیں فرمایا اس کا، کیونکہ وہ آزمائش پر پورا نہیں اترا۔ آزمائش پر پورا نہ اترنے والوں کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ حکم نہ ماننا، اگر ہم غور کریں کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے، شیطان نے حکم نہیں مانا، فرمایا کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دو اعمال اس کے تھے اور فیصلہ یہ ادھر سے تھا، اس نے انکار کیا سجدے سے، اور ساتھ ہی ساتھ غرور بھی کیا۔ وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو امتحان میں پورا نہیں اترا، حکم نہیں مانا، کیونکہ آزمائش میں کبھی حکم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اس میں کبھی حکم بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ نہ ہونے کی مثال جو ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حکم نہیں کیسے ہوتا۔ جتنے احکامات ہیں وہ تو ہمارے سامنے۔ اب ٹھیک ہے، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اب استکبار کیسے کیا، غرور کیسے کیا؟ غرور یہ کیا کہ رب کی طرف سے آنے والے حکم کو مناظرے کی صورت میں اس نے معاذ اللہ رد کیا اور یہ عرض کیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہت اچھا ہوں، یعنی آدم کے مقابلے میں میری حیثیت بہت اوپر ہے۔